بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے سرزمین عرب میں ایسی معاشرتی اور اخلاقی برائیاں موجود تھیں جو انسانیت کے لیے شرمناک حد تک پہنچی ہوئی تھیں۔ ان برائیوں اور بے حیائیوں کا سبب ان کی جہالت، قدیم رسم و رواج پر عمل اور مذہب سے دوری تھا۔ عرب کے لوگ انتہائی بد اخلاقی اور بد تہذیبی میں گرے ہوئے تھے۔ ایسے معاشرے میں عورت کی حالت اور بھی خستہ بات تھی۔ لڑکی کی پیدائش کو وہ اپنے لیے ذلت و رسوائی اور باعث سمجھتے تھے اور بہت سے قبائل لڑکیوں کو قتل یا زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جب لڑکی پیدا ہوتی تو یہ خبر سن کر ان کے منہ کالے پڑ جاتے۔ وہ لوگ لڑکی کی پیدائش پہ غم اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ایسی جہالت والی گھڑیوں میں بھی ایک ایسا مرد مجاہد موجود تھا جو مختلف قبائل سے لڑکیاں خرید کر انہیں زندہ درگور ہونے سے بچا رہا تھا۔ اسی طرح اس نے 360 لڑکیوں کی جان بچائی اور ان کو پالا پوسا اور ان کی اچھی نشو نما کی۔ یہ سارا واقعہ اسی شخص نے اپنی زبانی کچھ اس طرح بیان کیا تھا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعوت اسلام پیش کی۔ میں اسلام لے آیا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں سے کچھ آیات سکھائیں۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے کچھ نیک کام کیے تھے، کیا مجھے ان بلائی کے کاموں پر اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سے نیک کام کیے تھے؟ میں نے عرض کیا، میری 10 ماہ کی 2 حاملہ اونٹنیاں گم ہو گئیں، چنانچہ میں اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ تلاش کے دوران مجھے ایک کھلے میدان میں ایک گھر نظر آیا جس کے 2 کمرے تھے۔ میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ملا تو میں نے اس سے کہا، کیا آپ نے ادھر میری 2 حاملہ اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ اس کے جواب میں اس بوڑھے شخص نے کہا، تمہاری ان 2 اونٹنیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں نے کہا، ان پر بنی دارم قبیلے کے نام کی نشانی لگی ہوئی ہے۔ اس پر اس نے کہا، ہاں، ہمیں آپ کی دونوں اونٹنیاں ملی ہیں۔ ہم نے ان کے بچے جنوائے اور ان کی اچھی دیکھ بھال کی اور خوب کھلایا پلایا حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عرب کے ایک قبیلے کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ انہی باتوں میں اس نے پانی منگوایا اور اس کے ساتھ کچھ کھجوریں بھی منگوائیں۔ جب وہ بوڑھا شخص مجھ سے محو گفتگو تھا، اسی دوران ایک بچے کے رونے کی آواز آئی اور ایک عورت نے دوسرے کمرے سے آواز دی کہ تمہاری عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ بوڑھے شخص نے اس عورت سے پوچھا، بیٹی آئی ہے کہ بیٹا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرو گے، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو تب کیا کرو گے؟ اس نے کہا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو وہ ہمارے ساتھ ہماری قوم میں شریک ہوگا اور قبیلے کی شان بڑھائے گا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو دفن کرا دوں گا، کیونکہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہا، اچھا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ تو دفن نہ کر بلکہ وہ بچی مجھے دے دے، میں اسے لے جاتا ہوں اور اس کی پرورش کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے یہ 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہی لوں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، چلو ٹھیک ہے، اپنا ایک آدمی میرے ساتھ میرے گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ بھی اسے واپس دے دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس
بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کے حوالے کیا، وہ نوکرانی اسے دودھ پلاتی رہی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے اپنے دل ہی دل میں یہ سوچا یہ کام تو بلائی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، مجھ سے پہلے عرب کے کسی شخص نے ایسا خیر کا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر مجھے اس نیکی کا چسکا سا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا ایسا قبیلہ ہے جو بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کے بچی لایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں اس وقت بھی 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے بتائیں کیا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوما اور فرمانے لگے یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے ایمان کی دولت عطا کر دی ہے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی بچی پیدا ہو وہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے اور نہ ہی اس کے ساتھ برا سلوک کرے اور نہ ہی اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے میرے پاس آئی تو میں نے 3 کھجوریں اسے کھانے کے لیے دی، اس نے ان دونوں کو ایک ایک کھجور دے دی اور باقی ایک کھجور اپنے منہ کی طرف اٹھائی تاکہ اسے کھا لے، لیکن وہ بھی اس کی دونوں بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی تو اس نے اس کھجور کو جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ان دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی، بس اس نے جو کیا تھا میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے یا فرمایا اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے ڈال بن جائیں گی۔ میرے پیارے دوستو، بات بہت توجہ کے قابل ہے کہ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو غیروں کی بچیاں خرید کر ان کی جان بچائی، ان کی پرورش کی، ان کو کھلایا پلایا۔ ذرا خود سوچیں کہ یہ کتنا عظیم نیکیوں والا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔